لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس خزانے کی وضاحت کیسے کی گئی ہے اہل علم نے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو یہ خزانہ اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی دنیاوی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جو میرا مشغلہ تھا وہ دعوت اور تبلیغ کا تھا، اسفار کرتے تھے، ملک کے مختلف حصوں میں جاتے تھے، تو وہ دعوت اور تبلیغ جلسے اور دینی جلسے ان میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ گھر کے معاملات کے بارے میں مجھے پریشانی ہوتی تھی، جی ظاہر ہے مالی مسائل بھی اور دیگر مسائل بھی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا یہ حدیث یاد آ گئی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر میں نے اس کا وظیفہ بنا لیا، اس کو میں پھر پڑھتا رہتا تھا بغیر کسی خاص عدد کے نا گنتی کے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، میں اس کو پڑھا ہی کرتا تھا۔ وہ مسائل جو ان کو درپیش تھے، مالی ہیں جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حل کر دی۔ اسی طرح دیگر اہل علم کی بھی یہی ایسی ہی اقوال ہے کہ مغلق امور، پیچیدہ امور، ان کے لیے جو چابی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو یہ اذکار یہ غیر مقید ہے، کسی بھی وقت بندہ بیٹھے اور پڑھے، اور مجلس کو کسی بھی مجلس کے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، جو بھی ہے، دکانداری ہے اس کی، گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، ذکر سے خالی نہ ہو اس کا یہ سفر، اس کی یہ مجلس۔ کسی بھی جگہ چلتے پھرتے، کوئی بھی کام کرتے، اپنا کام کرتے ہوئے جہاں بھی موقع مل رہا ہے وہ بس ذکر کرتا رہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور لیٹے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔